ہمیں توہین عدالت کی آج تک سمجھ نہیں آئی. ہم بھی بوڑھے ہو گئے صحافت کرتے ہوئے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ توہین عدالت کہا کسے جاتا ہے. ایک شخص جو میلا کچیلا ہو نا, اس کو دھلائی کے لیے کوئی غلطی سے مل لی جائے سرف یا کوئی ایسی چیز, تو اس کو اپنے کپڑے جو ہے نا وہ دھو لینے چاہیے, لباس صاف ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کیسلی میر. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے. ایک جملے کا آپ لوگوں نے مزہ لینا ہے, ایک سنٹینس کا, کیونکہ میں رائٹر ہوں اور میں ہمیشہ جملوں کا بہت مزہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, سنٹینس جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آج سندھ ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی دعا زارا کیس کی, ایک تو وہ جج بھی جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں, اور جو نئے جج ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو دعا زارا کیس ہے یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں. بس اس جملے کا آپ نے مزہ لینا ہے. اور مطلب جو 2 سال ہونے والے ہیں اس کیس کو, اور جتنی سماعتیں ہوئیں وہ ساری بیکار ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اور جتنے CDR تھے اس کے اندر وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں. 7 سے 8 بار ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے, وہ بھی گئے بھاڑ میں. انٹرنیشنل میڈیا, نیشنل میڈیا سب اپنی جگہ پر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ کیس دوبارہ شروع ہوگا, دوبارہ سٹارٹ ہوگا, کیونکہ یہ جو جملہ ہے نا جی یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں, یہ بڑا جو ہے نا اہمیت کا حامل ہے. کیوں بھائی یہ قابل سماعت کیوں نہیں ہے؟ کیا FIR نہیں تھی اس کی؟ کیا لاہور میں جب یہ کیس چلا اور یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا نکاح نہیں ہوا بچی کا ظہیر کے ساتھ, کیا وہ CDR جو سامنے آیا اس سے مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ مطلب یہ دوبارہ سے سنا جائے گا, یہ دوبارہ سے دیکھا جائے گا, اور آخر میں آ کے جس کے اوپر ہم نے 14 ایپیسوڈز بنائے تھے خالی دعا زہرا کے بیان کے جو اس نے جمع کروائے ہیں عدالت میں, مطلب وہ بھی فارغ ہیں. جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا سر, جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیس قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. واہ 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 واہ, یہ جملہ بڑا کمال کا ہے. مجھے وہ معین اختر کا ایک کلپ یاد آ گیا لوز ٹاک کا. وہ کہتا مجھے انور مسعود صاحب نے ابھی بتایا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. تو معین اختر نے فوراً فون نکالا اور دوستوں کو اپنے بتایا, کہتا بھائی بہت لیٹسٹ خبر دے رہا ہوں, پاکستان ایک آزاد ملک ہے. مجھے وہ یاد آ گیا, یہ جملہ سننے کے بعد معین اختر کا وہ کلپ یاد آ گیا کہ بھائی آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. ہمیں توہین عدالت کی آج تک سمجھ نہیں آئی. ہم بھی بوڑھے ہو گئے صحافت کرتے ہوئے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ توہین عدالت کہا کسے جاتا ہے. وارنٹ گرفتاری کیا ہوتا ہے؟ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جن ملزمان کے 6 سے 7 بار جاری کیے گئے ہوں, اور وہ عدالت کو, قانون کو پاکستان کے یہ بھی نہ سمجھتے ہوں کہ وہ وہاں پر آ جائیں. تو بھائی کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ ہم تو یہ پوچھتے ہیں نا, یہ توہین عدالت نہیں ہے. اور اگر ایک صحافی بیٹھ کے حق سچ کی بات کرے گا وہ توہین عدالت ہوگی. دماغ خراب ہو جاتا ہے یار, عجیب قسم کی یہ چیز. آپ یہ دیکھ لیں کہ آخر تک یہ کیس کس طرح چلا ہے اور کس طرح یہ لڑا گیا ہے, کس طرح آوازیں اٹھائی گئی ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں. ہم پہلے بھی آئے تھے نا, ہم نے ہی کیس کو اٹھایا تھا نا, ہم دوبارہ اٹھائیں گے. تمام جرنلسٹ دوبارہ آئیں گے, اور دوبارہ, کیونکہ جب تک ملزمان کو سزا نہیں ملے گی پاکستان میں یہ کبھی بھی یہ والا جو کیس جو ہے نا ہسٹری میں نہیں آ سکے گا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور جو کم عمر کی بچیاں ہیں جو ورگلا کے اور پھنسا کے ان کے گھر تباہ کر دیے جاتے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں, وہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ملزمان کو سزا نہیں ملے گی. وہ گھر تو چھوڑیں جس پہ جو گزری, جس طرح انہوں نے دھکے کھائے عدالتوں میں, دنیا نے وہ تماشا دیکھا کیسے انہیں دھکے دیے گئے والدین کو, اور کس طرح انہوں نے جو ہے نا اپنی جوتیاں گھسا دیں چکر مار مار کے. اب یہ سماعت, اب یہ سماعت, اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اچھا یار, اب نہیں تو اب 2 سال ہونے والے ہیں اور جملہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. یہ بڑا کمال ہے. آپ یقین کریں میں نے صبح سے یہ جب مجھے پتا چلا تو میں اپنی سینسس میں نہیں ہوں. ہم نے 1000 سے زائد میرے خیال سے 1100 ویڈیوز بنائی ہیں
اس دعا زارا کیس کے اوپر. ہم 1100 اور بنائیں گے. ہم دوبارہ آ رہے ہیں. باقیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ ٹی وی اب دوبارہ رپورٹ کرے گا, اس کو دوبارہ رپورٹ کرے گا, کیونکہ ہمیں ملزمان کی گرفتاری چاہیے بھائی. فرد جرم عائد ہونی ہے. جب ایک وکٹم عدالت میں کھڑا ہو کے 170 پیراگراف میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیس قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم دوبارہ آئیں گے, سارا میڈیا دوبارہ آئے گا, نیشنل میڈیا کو بھی انشاءاللہ جمع کیا جائے گا, پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. اور یہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک عام انسان اس کی کیا حیثیت ہے اس پاکستان میں, اور جو صرف قانون کا سہارا لے کے انصاف چاہتا ہے, خود بدلہ نہیں لینا چاہتا. وہ کہتا ہے قانون موجود ہے نا, میں اس کے ذریعے انصاف لوں گا. سنڈے ٹائمز کے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, ان کے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا. انہوں نے FIR نہیں کٹوائی تھی, اس وقت ہم ینگ تھے, تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ FIR, تو کہتے جی FIR کٹوا کے کیا کرنا, FIR کٹوا کے کیا کرنا بھائی, وہ چھوڑ دیں, وہ دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے. وہ پھر ہو گیا, اس کے بعد جو ہوا وہ پھر ہو گیا. تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ ہم نے شروع میں جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا, یہ بچی اغوا ہوئی تھی, اس وقت بھی میری مہدی بھائی سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا سر یہ نظام ایسے نہیں ہے سر, جیسے آپ سمجھ رہے ہیں پیارے بھائی, یہ نظام اس طرح کا نہیں ہے, اس کا کوئی اور راستہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے تھے جی میں انصاف لوں گا عدالتوں سے. تو بھائی ابھی تو 2 سال ہونے والے ہیں, اور ابھی یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیس قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. خیر, پھر بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جبران ناصر کو. وہ بھی کسی ماں نے شعر پیدا کیا, اور ابھی حبیبہ کی بھی 1-2 ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم ویڈیو بنائیں گے, اور ان کے ملزمان کو بھی سزا دی جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں, جب یہ کیس نے ہائپ کریٹ کی تھی, تو اس کے بعد 23 بچیاں جو ہیں, کم سن بچیاں, ان کا اغوا ہوا ہے, زور زبردستی ان کے ساتھ شادی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ڈر اور یہ خوف ہے بھائی عدالت کا. اب آپ ادھر سے حساب لگا لیں, ادھر سے آپ حساب لگا لیں نا بھائی, کتنے کیسز سامنے آئے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا, اور کبھی اللہ کوئی موقع دے دے کہ کوئی ایسی مثال قائم کر دی جائے, تو وہ موقع کبھی بھی اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے. ایک شخص جو میلا کچیلا ہو نا, اس کو دھلائی کے لیے کوئی غلطی سے مل جائے سرف یا کوئی ایسی چیز, تو اس کو اپنے کپڑے جو ہے نا وہ دھو لینے چاہیے, لباس صاف ہو جاتا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. ہم دوبارہ رپورٹ کریں گے, ہم دوبارہ آ رہے ہیں, ہماری ٹیم دوبارہ اب شامل ہو رہی ہے دعا زارا کیس میں. اور جب تک اس بچی کو انصاف نہیں ملتا, تب تک ہمیں آگے 3000 اور ویڈیوز بھی بنانی پڑیں, وہ ہم پھر بنائیں گے, اور اپنے جتنے صحافی دوست ہیں وہ دوبارہ سٹینڈ لیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد ملزمان کی گرفتاری تھی, اور اس کو ٹیسٹ کیس بنانا تھا, تاکہ یہ تاریخ میں لکھا جائے. نظیریں ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نظیر ملنی چاہیے کہ اس کیس کا انجام بھائی یہ ہوا تھا. تو یہ نظیر انشاءاللہ بنے گی, ضرور بنے گی. اور باقی اللہ کا انتقام وہ تو اس نے لینا ہے. اللہ کی ذات تو انتقام لیتی ہے, وہ تو نہیں چھوڑتی. اللہ کی ذات تو جملے کا بدلہ بھی جملے میں ادا کرواتی ہے مختلف وقت میں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو انتقام لینا ہے ان سارے لوگوں سے, اس سے پہلے شاید آپ لے لیں انتقام. آپ پہلے انصاف کر دیں کہ ایک نظیر یہ بھی ہو ہی جائے, ایک قائم ہو جائے کہ کوئی حوالہ دے سکے کہ یار یہ نظیر ملتی ہے اس کیس میں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اور وہ تمام لوگ جتنے دوست میرے شامل تھے اس کے اندر دوبارہ آئیں, دوبارہ بنانا شروع کریں. ویوز نہیں پڑ رہے کوئی بات نہیں, ویوز پڑ جائیں گے, ویوز کی ٹینشن نہ لیں. اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کریں اب, اور میڈیا کی ذمہ داری وہ اپنے اور یہ میڈیا کی طرف سے جس طرح ہائپ پہلے کریٹ ہوئی تھی, اس کو دوبارہ آپ نے ہائپ کریٹ کرنی ہے. جتنے میں آپ کو ویوز کی مت ٹینشن لیں, ویوز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کسی بھی کیس کو جب آپ دوبارہ ہائی لائٹ کریں گے تو ویوز پڑیں گے آپ کو, اس کی ٹینشن نہ لیں آپ. ٹھیک ہے, اور اس کو دوبارہ اوپن کریں. ان کی جان نہیں چھوڑنی. مجھے لوگوں کا نہیں پتا, لیکن مجھے اپنا بہت ہے جو میں 1.5 سال سے وی لاگز بنا رہا ہوں.
انصاف کے لیے بولی جا رہا ہوں. اور اگر مجھے اپنی فکر ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, میں 2000 اور بنا دوں گا, لیکن اس آواز کو میں ختم نہیں ہونے دوں گا جس مقصد کے لیے میں نے یہ آواز اٹھائی تھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.